رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ قرآن میں پیغمبر اکرم کے اوپر اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں ایک کامن پریشانی تھی، کامن پرابلم تھی، ایک کامن آپ کہہ سکتے ہیں اعتراض تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے نبی کیسے بن سکتے ہیں جب کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ بازار میں چلتے ہیں، آپ گھر بساتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، تو آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ جواب میں قرآن نے کئی بار کہا کہ اگر ہم تمہارے لیے فرشتہ بنا کر نبی کو بھیجتے، یعنی ایک فرشتے کو نبی بناتے اور بھیج دیتے، تو تم کہتے کہ یہ فرشتہ ہے، ہم اس کو کیسے فالو کریں، ہمیں کوئی انسان بنا کے بھیجو نبی۔ اور آج جب یہ کر دیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان سے ایک نبی بنا کر بھیجا، تو تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو ہمارے جیسے ہے۔ اور یہ ہمارے جیسے کا جواب اس آیت میں دیا اللہ تعالیٰ، فرمایا نہیں، یہ جو ہمارا رسول ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ہاں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میری اور تمہاری انسانیت میں بہت فرق ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ یہ اس بات پہ میری اس مجلس میں آپ غور کیجئے گا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے امام کی معرفت میں ہمارا اضافہ ہو، کچھ ہم اپنے امام کے بارے میں کچھ اور ایک پہلو اور جان سکیں۔ تو اللہ کا رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، جو لوگ آپ پر اعتراض کریں، جو آ کر یہ کہیں کہ آپ کیوں نہیں، آپ کیسے پیغمبر بن سکتے ہیں، آپ کیسے نبی بن سکتے ہیں، آپ کیسے رسول بن سکتے ہیں، تو آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے ہاں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، نو ڈاؤٹ تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیئے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میرے اوپر وحی ہوتی ہے،
تمہارے اوپر وحی نہیں ہوتی ہے نا ایک سوال فرق. تو یہ فرق کہ بھائی وحی ہوتی ہے تمہارے اوپر نہیں ہوتی، اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہم نے مان لیا چلیے کہ اے اللہ کے رسول آپ انسان ہیں اور ایک فضیلت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو کیا جواب یہ ہے؟ تو کیا کا مطلب یہ ہے، وحی نازل ہونے کا مطلب ہے قرآن نے جواب دیا. اگر یہ وحی پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب پیغمبر تمہاری طرح نہیں ہے. اگر تمہاری طرح ہوتا تو تم تو ایک پتے کے برابر نہیں ہو، تم تو ایک درخت کے برابر نہیں ہو، تم تو ایک مصیبت نہیں برداشت کر سکتے، تم تو ایک سیلاب کو جھیل نہیں سکتے. اور اللہ کا رسول وہی جب لے لیتا ہے تو اس کا دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہیں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں اور رسول میں کیا فرق ہے یہ جان لیجئے. اور پھر آتا ہوں امام علیہ السلام کے بارے میں بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. یہ صادق امین تو اعلان بعثت سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے ان کو. اب یہ واقعہ جو ہے ایک حقیقت کی طرف اللہ کا رسول ہمیں متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی ہم تمہارے جیسے کیوں نہیں ہیں. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو شروع سے لے کر آج تک جو منافقین تھے وہ رسول اللہ کو کہتے آپ ہمارے جیسے، لیکن جو مومنین تھے وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا رسول ہمارے جیسا. آپ تاریخ پڑھیے، قرآن جب اللہ کا رسول ڈکٹیٹ کرواتا تھا، جب قرآن کی آیتیں لکھواتے تھے تو تفسیر بھی بتاتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے، اس کے نکات کو بھی بتاتے تھے. اچھا اس میں بعض صحابہ لکھتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جو آپ کہتے ہیں وہ میں لکھ لیتا ہوں، میں اس کو لکھتا ہوں، جو آپ کی زبان سے سنتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں. لیکن یہ قریش کے لوگ جو ہے بڑے بڑے منافقین جو ہیں مجھ سے کہتے ہیں نہ لکھا کرو. تو میں نے پوچھا کیوں نہ لکھو؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کبھی ناراض ہوتے ہیں تو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اللہ کے رسول جب خوش ہوتا ہے معاذ اللہ تو بھی کچھ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو اس کا لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہماری طرح ہو گئے. وہ آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، اس سے کہا اللہ کے رسول ایک بڑی پریشانی میں ہوں میں. کہو کیا پریشانی؟ اس نے یہ پورا واقعہ سنا دیا. اللہ کے رسول نے قسم کھائی واللہ واللہ. دیکھیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کتنا مثلا اذیت کر رہے ہیں یہ کہہ کے اللہ کے رسول کو قسم کھانی پڑی. واللہ خدا کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو فرق ہے نہیں، ہم انسان ہیں جو ناحق کہتے ہیں، اللہ کے رسول وہ انسان ہے جس کے منہ سے سوائے حق کے کبھی کچھ باہر نہیں نکلتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کیا بات. اب اسی سے میں جوڑنا چاہتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کو شاید بیان لوگ سمجھ جائیں حقیقت. دیکھیے بہت سارے لوگ واقعی نادان ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ کوے کی طرح چالاک ہیں. لیکن چالاک کس میں ہیں؟ اپنی دنیا میں. وہ اللہ کے لیے نہیں چالاک ہے، وہ رسول اللہ کے لیے نہیں چالاک ہے. آپ دیکھیے انہی بدماش خلفاء کو جب دنیا کی حکومت آتی تھی تو بہت چالاکی تھی ان کے پاس، لیکن جب یہ بات آتی تھی کہ آؤ امام کو سمجھو، ارے ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. ایسا بھی ہوا تھا کیا؟ یہ خالی آپ جان لیجئے یہ سوائے ناٹک کے کچھ اور نہیں ہے.
اسی لیے اللہ نے جو یہ کہا ہے نا قرآن میں کہ میں تمہارے دل کی راز کو تمہارے دل کے راز کو جانتا ہوں. تم دوسروں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو, تم دوسروں سے تو اس طرح کی بات کر سکتے ہو, لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا حق کیا ہے. اب اللہ کے رسول نے ایک بار ایسے صحابہ کو دکھایا اسی لیے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں سے نکالا جا سکے. اللہ کے رسول کے پاس ایک آیا, فقیر ہوں میں اللہ کے رسول, میں مجبور ہوں, میں بیمار ہوں, میرے پاس خالی ہے, کچھ دیجئے مجھے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا بیٹھو, آؤ بیٹھو. یہ بھی شان پیغمبر عجیب تھی, کیا بیٹھو یہاں, میں تمہیں کچھ دیتا ہوں. ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں انتظار کر رہا ہوں, جیسے ہی کچھ آئے گا تم یہاں بیٹھو, جانا نہیں. اتنے میں اب کتنی دیر لگی, میں یہ تو روایت میں نہیں ہے تاریخ میں, لیکن اب اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے ایک تھیلی نکالی جیب سے, کیونکہ اس وقت تو سکے ہوتے تھے, نوٹ تو کاغذی نوٹ تو چلتا نہیں تھا, اور سکے بھی دو طرح کے چلتے تھے, ایک چاندی کا سکہ اور ایک سونے کا. سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا تھا. آج جو درہم آپ دیکھ رہے ہیں وہ درہم اسی طرح سے آیا ہے. اس نے ایک تھیلی نکالی اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, یہ 400 درہم ہے, آپ جس کو چاہیے جیسے چاہیے خرچ کیجیے, یہ لیجیے. یہ کہہ کے چلا گیا. اب آپ دیکھو اللہ کے رسول کس کو بٹھائے ہوئے ہیں نا, اور دوسری طرف کیا ہے, ایک آدمی جا کے دے دیا. اللہ کے رسول نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ 400 دینار لے لے. تو یہ آدمی ایک دم جو ہمارا کہتے ہیں سنک گیا. کہ سنک گیا کا مطلب کیا ہے, یعنی اس نے کہا کہ چاندی دے کر مجھ سے کہہ رہے سونا دے رہا ہوں. اگر کوئی آپ کو بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی 400 درہم یہ چاندی کے سکے, اور اللہ کے رسول اٹھا کے کہہ رہے یہ 400 دینار لے لو, آپ نے بھی سنا ہے, رسول اللہ نے بھی سنا ہے, اور دینے والا جو آگے دیا وہ بھی. تو جیسے ہی رسول اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ تھیلی دیا اور کہا یہ 400 دینار لے لو, اس نے نہیں اللہ کے رسول غلطی نہ ہو, آپ غلطی نہ کریں, معاذ اللہ معاذ اللہ, جو میں دے رہا ہوں میں نے سنا ہے, وہ جو دے کے گئے نا وہ چاندی کے سکے, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سونے کے سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں کہہ رہا ہوں سونے کے سکے یہ. اسے نہیں, اللہ کے رسول نے کہا یہ تھیلی کھول کے دیکھ لے, ہمارا کہتے ہیں نا گھوڑا دور نہ میدان دور, ابھی تو گھوڑ دیکھ لے. اس نے کھولا, پلٹا تو سب سونے کے سکے. اس نے کہا میں ایک کام, رکیے اللہ کے رسول, میں اس کو بلا کے لاتا ہوں. وہ اٹھا اس کو بلا کے لائے, کیا دیا تھا تم نے رسول اللہ کو؟ کہا میں نے درہم دیا تھا. چاندی کے یا سونے؟ کہا نہیں چاندی کے سکے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہا اللہ کے رسول میں جھوٹا نہیں ہوں, میں نے سچ بولا. اللہ کے رسول نے کہا میں بھی جھوٹا نہیں ہوں. پوچھا کیا مطلب میں جھوٹا نہیں ہوں؟ کہا دیکھ مجھے اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ زبان سے کچھ نکلے گا تو حقیقت کو اللہ اسی طرح بدل دے گا. یہ ہے فرق مجھ میں اور تجھ میں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ فرق ہے. اب آپ آئیے, میں یہ اتنی تمہید آپ کو اتنی سنائی تاکہ ادھر آ سکوں. اللہ کا رسول پوری زندگی یہ سمجھاتا رہا علی تمہارے جیسے نہیں ہے, پوری زندگی. یہ مختلف اوقات پر, لیکن اعتراض جیسے رسول اللہ پہ کرتے تھے اسی طرح. حتیٰ یہ حدیث غدیر کے بارے میں ابو قحافہ جو ہے, ایک دن خلافت غصب کرنے کے بعد مولا کائنات سے ملے اور کہا کہ اے علی غدیر میں, ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو مولا بنایا تھا, یہ سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اے علی یہ تو نہیں کہا تھا میرے بعد فوراً بن جائیں گے.
دیکھیے شیطان جو ہے کہاں سے ذہن میں، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد بن جائیں گے، تو فوراً بعد میں بن گیا ہوں، آپ بن جائیے گا بعد میں۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد فوراً علی خلیفہ بنیں گے تو خلافت آپ کو دے دیتا تھا، لیکن یہ تو کہا نہیں رسول اللہ نے۔ ہاں یہ گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں، میں تو تھا وہاں غدیر میں، ہم نے تو آپ کو مبارکباد بھی دی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ آج سے بن گئے یا میرے بعد بن جائیں گے، کہا تھا بنیں گے، ٹھیک ہے آپ بنیے گا، جلدی کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی ہوتی تو میں یہ خلافت علی کو آپ کو دے دیتا تھا، آج اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا جس کو اللہ کا رسول بنا گیا ہے وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے کہا اچھا مسئلہ تمہیں خالی یہ ہے نا کہ رسول اللہ کہہ دیں، تم رسول اللہ کے منہ سے سننا چاہتے ہو، یہی ہے نا مسئلہ تمہارا، اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا نا، اس کے بعد تو تم کرسی سے اتر جاؤ گے نا۔ ہاں بالکل بالکل اتر جاؤں، آؤ۔ امام نے کہا مغرب کی نماز پڑھ کے آؤ ہم تمہیں اللہ کے رسول سے کہلوا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو چلا گیا، کہا ہم تمہیں یہی بتائیں گے، ہم تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں، آؤ۔ اس کو تو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ آج میں آپ سے پوچھوں ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ، لیکن جس کو اللہ امام بناتا ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ یہی چیز ہے جو بتانا چاہتے ہیں ہم شیعہ 1400 سال سے یہی چلا رہے ہیں کہ امام ہمارا تمہارے جیسے لوگ نہیں ہوتے، ہمارا امام وہ فوق العادہ، وہ الہی طاقت کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ جب اپنے امام کو، اپنے ولی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ مغرب پڑھ کے پہنچ گئے، امام ان کو لے کر مسجد قباء کی طرف گئے۔ آپ جانتے ہیں مسجد قباء اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول نے ہجرت کرتے وقت جب مدینے میں آئے تھے تو پہلی مسجد جو بنائی وہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں چلے گئے، پوچھا یا علی یہاں کہاں لا رہے ہو؟ مدینہ تو رات ہے اور وہ کافی فاصلے پہ ہے۔ کہا آؤ دیکھو تو صحیح، میں تمہیں رسول اللہ سے ملاقات کروا دیتا ہوں، پہچانتے تو ہو نا، اتنے سال تو رہے ہو، صحابی تو ہو نا، کم سے کم بیٹھنے کے تو صحابی ہو، آؤ۔ گئے، دیکھا اللہ کا رسول محراب میں بیٹھا ہو، اب تو ان کی دم نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا آؤ سلام کرو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا امام نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس کو بتا دیجئے آپ نے اپنے بعد مجھے خلیفہ بنایا تھا فوراً یا کہا تھا 25 سال تک انتظار کرنا؟ ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہا تھا غدیر میں کہ ہمارے بعد خلیفہ یہ ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ ہمارے فوراً بعد۔ تو اے اللہ کے رسول اب آپ ہی بتا دیجئے ان کو۔ کہتے ایک بار رسول اللہ نے مجھے غضب بری نظروں سے دیکھا اور فرمایا اے فلاں ابو قحافہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے مولا کی مخالفت کر رہے ہو، جو تمہارا مولا ہے، یہ خلافت کی کرسی چھوڑو ورنہ تم جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جب سے میں مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ میرے بعد اور تمہاری بات۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں میرے بعد، اب میں جا رہا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ تم اس میں بھی شک نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جب دیکھا کہ اللہ کا رسول گئے، اگر نہیں کیا تو تم تیار رہو جہنم کے لیے، اور تمہارا ایسا حساب کتاب ہوگا کہ تم بھی جانو گے۔
اب تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کے جو ہے ویسے بھی بڑے بہادر تھے، اب تو کیا حال ہوئی ہوگی آپ خود ہی جان سکتے ہیں. ہے علی، ہاں ہاں بالکل، میں اب جا رہا ہوں، اب آپ سے آج کو آپ کو خلیفہ بنا دوں. ٹھیک ہے، چلو کل مسجد میں اعلیٰ اعلان کر دینا کہ بھئی میں اس کرسی سے اتر رہا ہوں، ناحق بیٹھ گیا تھا. اور ہاں ہاں بالکل. راستے میں ابو شیطان مل گئے. اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جواب میں، ارے رسول اللہ سے مجھے بات کروایا علی نے، اور ہم غاصب لوگ ہیں. تو کیا ارادہ ہے؟ کل اس کرسی سے اتر جاؤں. کہا تمہارا عقیدہ کتنا خراب ہے، تم تو رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، ہے نا؟ ارے بنی ہاشم تو بڑے جادوگر ہیں، ایک جادو دکھا دیا تم ہل گئے. تم اپنے عقیدے میں مضبوط رہو. لیکن دیکھو اللہ جو ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے. میں واقعاً اس طرف جانا چاہتا ہوں، اللہ کا نظام کیسا ہے. جب اس وقت تو شیطان نے بہکا دیا، اور شیطان دونوں ہی شیطان تھے. تو اب آپ دیکھیے، یہ آج تاریخ لکھتی ہے جب موت قریب آئی تو کہتے آہ 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 آہ، روتے تھے. اسے کیوں رو رہے ہو؟ کہتے اے کاش میں نے علی کے ساتھ وہ نہ کیا ہوتا. جب جانیہ آ گئی تو اب اے کاش فاطمہ کے گھر کی طرف حملہ نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اے کاش اماں نے ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یہ انسان ایسا نہیں کہ اس نے سمجھا نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ علی علیہ السلام کی شخصیت، علی علیہ السلام کی پرسنالٹی، علی علیہ السلام کا چہرہ جو امامت کا چہرہ ہے، وہ بلند مرتبے کا چہرہ ہے، اس کی حقیقت سے روشناس کرائے، زندگی میں بھی اور بعد میں بھی. اب آپ دیکھیے، آج میں ایک اور اس طرح کی پڑھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھو، اس کو کہتے ہیں صداقت. آج جو ایسے ہی نہیں کہا اللہ نے ہم سے، اے ایمان لانے والو کیا کرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، اور بہت آسانی سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ آسانی سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ حیات تھے. 300 دینار یا 300 درہم کسی نے اللہ کے رسول کو تحفے میں دیا. اللہ کے رسول نے وہ علی علیہ السلام کو دیا، اے علی یہ تم لے لو. علیہ السلام لے لی. اب کوئی بھی امام کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس پیسے کا بیسٹ استعمال کیا ہوگا. امام ہے، ہماری طرح تو آپ کی طرح نہیں، اس کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا. اب سوچا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ بہت اچھا ہوگا، یہی نا. مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا، 100 درہم ایک عورت کو دے دی. صبح ہوئی تو پورے مدینے میں خبر ہم پڑی، علی نے 100 درہم یا 100 دینار ایک خراب بدچلن عورت کو دے دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ بات تو علی نے، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آج بھی آپ کہیں گے اگر کسی کی مدد کریں تو بری ہو، بولے ارے علی نے ایسا کر دیا. کہتے امام نے کہا کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کہا مجھے بہت غم ہوا کہ یہ پیسے میں نے جس کو دیے، لیکن امام تو بتانا چاہتے تھے ہوا کیا ہے، حقیقت میں ہوا کیا ہے. دے دیا. ٹھیک ہے، کہ شام کو ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو یقیناً حقدار ہوگا. ٹھیک ہے.
دوسرے دن نماز عشاء پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، باہر آئے، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، 100 درہم اس کو نکل یہ لو۔ اب امام دے کے چلے گئے گھر۔ دوسرے دن پھر سے خبر آئی، ارے علی نے 100 درہم چور کو دے دیا۔ امام کہتے ارے میں نے سن کے کہ چور کو دے دیا؟ ہاں۔ کہتے اچھا اب اس 100 درہم کو تو ضرور ایسے کو دوں گا جو یقیناً مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے دن نماز پڑھنے گئے، اب یہ 100 درہم باقی بچا ہے، کیا کرے؟ وہ باہر نکلے مسجد کے عشاء کے بعد، دیکھا ایک آدمی ہے، وہ بھی 100 درہم اس کو دیا۔ تیسرے دن صبح مدینے میں یہ خبر پھیلی، علی نے مدینے کے سب سے مالدار آدمی کو 100 درہم دے دیا۔ فقیر تو ہے ہی نہیں۔ اب امام کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کی خبریں جو ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول میرے پاس آئے، تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ آئے، بولے اے علی تو پتہ ہے تم نے 300 جو درہم دیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوا؟ اب آپ دیکھیے، جو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے ویسٹ گئے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے وہ قبول ہوئے۔ یہ کہے نا بات، اللہ کے رسول کہہ رہے قبول، اللہ کی نگاہ۔ جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ آپ نے 3 دن صدقہ دیا، اللہ نے اس کے عوض اس کو قبول کر لیا اور بہترین اجر دے گا۔ اے اللہ کے رسول، لوگوں تو یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کہا تمہیں ان کو کیا پتا، لوگوں کو کیا پتا؟ کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ فرمایا جو پہلے دن تم نے 100 درہم دیا ایک عورت کو جو بچلن مشہور تھی، وہ گھر گئی، یہ پیسے پا کر توبہ کیا اور اس نے شادی کر لی فلاں عورت مرد سے۔ اے علی تمہارے اس پیسے نے اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر سیدھے راستے پہ ڈال دیا۔ آپ اس کو کہتے ہیں نا، میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، اس کو کہتے ہیں میں جو دوں گا تو کیا بن جائے گا؟ اگر حقدار نہیں ہے تو کیا بن جائے گا؟ حقدار بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صادق ہوں، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے جو نکلے گا وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اچھا اس نے ایسا کر لیا؟ کہا ہاں، اور اللہ اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ تمہارے اس پیسے نے اس کو ہدایت پر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یہی تو کام ہے نا انبیاء کا، یہی تو کام ہے نا امام کا۔ اب تو کہا اللہ کے رسول دوسرے دن، کہا جس کو دیا تھا وہ پہلے چوری کرتا تھا، جب تم نے پیسہ دیا تو اس نے جا کے گھر میں کہا اے اللہ علی جیسا آدمی مجھے پیسہ دے اور میں چوری کروں؟ نہیں، اس سے میں پیسے شروع کروں گا اور اب آج سے کبھی۔ اور تیسرا آدمی جو ثروت مند تھا، جس کو تم نے کہا وہ کبھی بھی اللہ کا حق خمس و زکوٰۃ دیتا نہیں تھا، جب تم نے پیسہ دیا اس کے ہاتھ میں گیا تو اس نے کہا اے اللہ یہ علی کے پاس نہیں ہے تو بھی اتنا صدقہ دیتے ہیں، تو میرے پاس ہے تو مجھے کتنا صدقہ دینا چاہیے۔ ایک جملہ تو بنتا ہے نا، جس طرح اللہ کا رسول کہہ دے یہ درہم نہیں دینار ہے، اسی طرح اگر علی صدقہ دے دے تو انسان تبدیل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، آج آپ اگر ملاحظہ کریں تاریخ میں تو ہزاروں مثال ملے گی جس میں اللہ کے رسول نے اب علی علیہ السلام کو ان کی امامت کو بتانے کے لیے بہت جان فشانی کی، لیکن اللہ کا رسول جانتا تھا میری امت کے لوگ نہ مانے ہیں نہ مانیں گے۔ حتیٰ
آج تاریخ میں جملہ ملتا ہے، جب ابن ملجم کو امام کے سامنے کھڑا کیا گیا تو امام نے چند سوال پوچھے، دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا۔ پوچھا، کیا میں تیرے لیے اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ کیا میں نے تیرا حق تجھے نہیں دیا؟ اور پھر فرمایا، میں نے تجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا؟ میں نے بتایا تھا نا، تو کہتا تھا میرے ہاتھ کاٹ دیجئے اس سے پہلے، میں کہتا تھا نہیں، میں تیرے ساتھ اچھا ہی کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں تو ہی میرا قاتل ہے۔ بتا، میں نے تیرے ساتھ نیکی نہیں کی، تیرے ساتھ کوئی حق تیرا مار لیا، کون سا کام کیا جس کی بنا پر آج تو نے یہ کیا؟ عجب جملہ ہے، اس ملعون کا عجب جملہ ہے کہ اے علی، کوئی جہنمی بن گیا ہو، آپ نے کوشش تو کی لیکن میں جنتی نہیں بن سکا۔ اے میرے آقا، یہ جو ہے بدبختی مجھے جہنم کی طرف لے گئی، میں جہنمی انسان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کوشش تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنے لوگوں کو پیغام دیا، سب مسلمان ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے میرے حبیب، آپ کا کام ہے پہنچانا، دلوں کا تبدیل کرنا اللہ کا کام، یہ آپ کا کام نہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو عقل دی گئی ہے، جس کو سمجھ دی گئی ہے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اس کے لیے راستہ تو ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ عزیزان گرامی، بس یہی بات روکتا ہوں، آج وہ تاریخ ہے جو تاریخ مولائے کائنات کے لیے، وہ دن ہے جو مولائے کائنات کے لیے بہت سخت ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھی، امام کے صحابیوں میں سے ان کو بہت قلق تھا، آپ یقین جان لیے پورا اس وقت کوفہ جو ہے رو رہا تھا، اور ان میں صحابیوں میں سے کچھ تو بہت مخلص اور بہت قریبی تھے۔ اسی میں سے ایک صحابی آیا، وہ کہتا میں مولا سے ملنے گیا، مولا سے ملا، میں نے زخموں کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ میں امام کو ہمت دلاؤں۔ میں نے کہا مولا، اس کے پہلے آپ بہت زخم کھا چکے ہیں، اس زخم سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ایک بار امام نے مجھے دیکھا، فرمایا تیری محبت، تیرے دل میں جو محبت ہے نا، اس کی بنا پر تو مجھے دلاسا دینا چاہتا ہے، لیکن علی کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا۔ تم اپنے امام کے لیے دعا کرو، لیکن تمہارا امام اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کتنے ایسے صحابی آئے اور بات کیا، اور آج بہت ساری گزارشات ہیں، لیکن سب سے زیادہ گزارش جو اہم ہے اور انسان کے دل کو رلا دیتی ہے، کہ جب طبیب نے امام حسن سے کہا مولا آپ اپنے بابا سے کہیے وصیت کریں، اب کوئی بچنے کی امید نہیں، یہ زہر کا اثر دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ اسبق کو کہتے ہوئے دیکھا، اسبق کہتے ہیں کہ امام کے اوپر زہر کا اثر اتنا شدید تھا، اتنی تکلیف میں تھے، مولا کبھی ایک پیر اٹھاتے تھے، کبھی دوسرا رکھتے تھے، کبھی دوسرا اٹھاتے تھے، پھر پہلا رکھتے تھے، کبھی غش میں چلے جاتے تھے۔ اس حالت میں امام نے 20ویں دن کو گزارا، اور جب طبیب نے ایک جملہ کہا کہ آقا آپ تھوڑی دیر آقا کی زندگی اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں ایک چیز کے ذریعے سے، وہ ہے کہ آپ امام کو دودھ پلائیے، جتنا دودھ پلائیں گے اتنا زہر کا اثر کم ہوگا۔ پورے کوفے میں پتہ نہیں یہ خبر کیسے پہنچی، آج تاریخ لکھتی ہے کہ یتیم بچے جن کو علی پالتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں کٹورے میں دودھ لے کر دوڑ پڑے مولا کے گھر کی طرف۔ آقا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خود غریب اور یتیم بچے ہیں، ہم خود ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن اے آقا ہم اگر ایک آپ کو دودھ پلا سکتے ہیں، تھوڑی دیر اور آپ زندہ رہ سکیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا
یہ کوفہ تھا اور خالی لوگوں نے سنا تھا آپ کے لیے دودھ لے کر آ گئے، لیکن ہائے حسین کی مظلومی، 4 مہینے کے بچے کو لے کر پانی مانگ رہے تھے، کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ ارباب اعضاء، 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں، آپ امام کے غم میں معجور ہو جائیں، آپ اہل بیت کو پرسہ دے دیں۔ کبھی آپ سوچئے، میں نے ایک روایت دیکھی کہ ایک بار جناب زینب یا امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، امام نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کلثوم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا جس کے باپ کی حالت ہو وہ اس حالت کو دیکھ کر نہیں روئے گا۔ کہا بیٹا میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھتے تو نہ روتے۔ کہا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا تیری ماں مجھے لینے کے لیے آئی ہے، یہ رسول اللہ میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انبیاء ایک فہرست کے ساتھ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب مجھ سے کہہ رہے ہیں اے علی آؤ تمہارے لیے اس دنیا میں اس دنیا سے بہت بہتر چیز ہے۔ ارباب اعضاء، یہی وہ شاید موقع تھا، ایک بار شہزادی زینب آگے بڑھی، کہا بابا میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹا وقت کم ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لے، اے میری نور نظر جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے۔ بی بی آگے بڑھی، فرمایا بابا میں نے ایمن کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے زینب تمہارے انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے بابا کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام نے ایک بار تڑپ کے فرمایا میری نور نظر یہ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ ایک بات تو تجھے ایمن نے بتایا ہی نہیں۔ کہا بابا وہ کون سی بات ہے؟ کہا بیٹا یہی کوفہ ہوگا، تجھے اسیر کر کے لے جایا جائے گا، بیٹا تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی، لوگ کھجور پھینک رہے ہوں گے، لوگ جو ہے داد تحسین دے رہے ہوں گے ایک دوسرے، اے بیٹا تو کیا کرے گی؟ ارباب اعضاء، شاید بیوی نے فرمایا ہو بابا میں آپ کا لہجہ اختیار کروں گی اور ان کوفے والوں کو ایسی غیرت دلاؤں گی، اسی کوفے میں ایک انقلاب برپا کروں گی جس سے ان ملعونوں کا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ لو ارباب اعضاء، ایک جملہ اور کہا میں نے اور بات ختم کر دیا، میں کہوں گا مولا آپ دیکھیں یہ کوفہ ہے، آپ کے سارے بچے جمع ہیں، آپ وصیت کر رہے ہیں، مولا آپ کو تنہائی کا غم نہیں ہے، لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے حسین یہ کو تنہا کھڑے ہوئے ہیں، جب حل من ناصر ان کی صدا بلند کرتے ہیں تو شہزادی آتی ہے، بھیا ارے کیسی صدا ہے، کیا آپ بھی ہمیں تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ حسین نے عجب جملہ کہا، اے بہن ارے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے بہن اس کو موت کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق صحرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے غم میں معجور فرما، اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، میرے معبود جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں اے اللہ محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔